دوستو، دنیا کے ہر کونے میں انسان آباد ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی زمین کے کسی حصے میں ایک ایسی خوفناک قوم قید ہے جو جب باہر نکلے گی تو دنیا میں ایسا فساد برپا کرے گی جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ ہیں یاجوج ماجوج۔ قرآن و حدیث اور پرانی آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کون تھے، کہاں ہیں اور کب نکلیں گے اور ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ یاجوج ماجوج دراصل انسانی نسل سے تعلق رکھنے والی دو قومیں ہیں۔ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے بتایا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج ایسی قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث، تورات اور کئی تاریخی روایات میں آیا ہے۔ یہ قومیں انتہائی پراسرار، طاقتور، کثیر تعداد میں اور فساد پھیلانے والی ہیں۔ ان کا کردار بالخصوص قیامت کی نشانیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوستو، اگر جسمانی لحاظ سے ان پر بات کریں تو کچھ احادیث میں یاجوج ماجوج کی جسمانی خصوصیات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کی ناک چپٹی ہوگی اور ان کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ ان کی شکلیں غیر معمولی اور خوفناک بتائی گئی ہیں۔ اور اگر ان کی تعداد کے بارے میں بات کریں تو ان کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کی تعداد ہے۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن ہر 1000 انسان میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ ان کی فطرت بہت ہی وحشی اور تباہ کن ہوگی۔ ان کی اصل شکل و صورت تو دوستو صرف اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے لیے صرف سبق ان کے فتنے سے بچنے کی دعا اور اللہ کی پناہ طلب کرنا ہی ہے۔ دوستو، ذوالقرنین بادشاہ کی یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کرنے کی کہانی قرآن مجید میں سورہ الکہف میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ عقل، علم، طاقت اور نیت نیک ہو تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت، عقل اور حکمت دی تھی۔ ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں 3 بڑے سفر کیے۔ مغرب کی طرف گئے اور سورج کو ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتا پایا۔ مشرق کی طرف گئے جہاں لوگ سورج سے بے پردہ رہتے تھے۔ پھر پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں پہنچے جہاں انہیں یاجوج ماجوج کا سامنا ہوا۔ جب ذوالقرنین بادشاہ اس وادی میں پہنچے تو اس وادی میں رہنے والے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ معاوضہ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یہ قوم اتنی عاجز تھی کہ خود کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر ذوالقرنین کی نیکی اور حکمت نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، بس تم محنت میں میرا ساتھ دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور پھر دیوار کی تعمیر شروع کی گئی۔ لوہے کی بڑی سلاخیں لائی گئیں۔ پہاڑوں کے درمیان خلا میں یہ سلاخیں ترتیب سے رکھی گئیں۔ اور پھر ذوالقرنین بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ آگ جلاؤ یہاں تک کہ لوہا سرخ ہو جائے، اور جب لوہا خوب سرخ ہو جائے تو پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور اس پر ڈال دو۔ اس طرح ایک فولادی دیوار تیار ہوئی جسے نہ چڑھا جا سکتا تھا، نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ یاجوج ماجوج پوری طاقت سے بھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ جب دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے فخر نہیں کیا بلکہ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، مگر جب شام ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے دن انہیں یہ دیوار ویسی ہی ملتی ہے۔ قیامت کے قریب اللہ انہیں اجازت دے گا اور وہ دیوار کو مکمل توڑ ڈالیں گے۔ پھر وہ دنیا میں نکل آئیں گے اور ہر طرف تباہی مچائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، کھیت اجاڑ دیں گے اور انسانوں پر ظلم کریں گے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا پر پھیل جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ان پر ایک بیماری نخف بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور دنیا کو صاف کر دیا جائے گا۔ دوستو، اسلامی روایات کے مطابق وہ دیوار کے پیچھے کہیں مشرقی یا شمالی علاقوں میں موجود ہیں۔ کچھ تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ منگول یا چینی علاقوں میں موجود ہیں۔
مگر ان کی حقیقت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ یجوج مجوج قوم کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور قریب آ چکا ہے جب یہ باہر نکل آئیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور انفو ٹیلز کے ساتھ تاریخ کے رازوں کو جانتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔